اعتراض نمبر 13. اسباب اللہ کے اختیار میں ہیں. اسباب اللہ کے اختیار میں. اللہ کے اختیار میں ہیں. اسباب پہ حضرت مفتی محمد ایوب صاحب محتمم دارالعلوم اسلامیہ پنجورہ شوپیان حضرت نے بہت سارے اعتراضات کیے ہیں اسباب پہ، اور حضرت فرماتے ہیں، حضرت سے مراد میری حضرت مفتی محمد ایوب صاحب، جی مفتی ایوب صاحب فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ اسباب پہ بڑا تضاد ہے. اسباب پہ بڑا تضاد ہے. خیر میں اس کی بات تو انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ بعد میں کر لوں گا کہ تضاد جو ہے آپ جب قرآن کریم اٹھائیں گے ظاہر میں آپ کو وہاں بھی تضاد نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ تضاد نہیں ہے. اسی طرح احادیث شریف، احادیث مبارکہ، احادیث شریف، ان کو بھی آپ اٹھائیں گے تو ان کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ تضاد مل جائیں گے، اگرچہ وہ ظاہر میں ہمیں تضاد لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ تضاد نہیں ہوتا ہے. اسی طرح شیخ الحدیث عالمی امیر حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کے الفاظ میں بھی ہمیں اور بولنے میں بھی ظاہری طور پہ کیا لگ رہا ہے؟ تضاد لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تضاد نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ کا مطلب الگ الگ ہے. تو بہرحال ان کی بات میں انشاءاللہ آگے کر لوں گا چونکہ وہ چھوٹی بات ہے، لیکن میں یہاں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت نے اعتراض کیا ہے مفتی محمد ایوب صاحب نے کہ اسباب اللہ کے اختیار میں، اسباب اللہ کے اختیار میں ہے. تو اب اس میں مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں کیا اعتراض والی بات ہے. اچھا اسباب اگر اللہ کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ کس کے اختیار میں مانتے ہیں؟ مثلاً حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم تو ضرور اللہ کے اختیار میں ہی مانتے ہوں گے، لیکن اگر کسی دوسرے ساتھی کو یہ اعتراض ہے کہ اسباب اللہ کے اختیار میں، یہ کیوں لکھ دیا، میں تو نہیں سمجھتا اس میں کوئی اعتراض کی بات ہے. لہٰذا میں آپ کو حوالہ بھی دے دیتا ہوں کہ اسباب اللہ کے اختیار میں ہے. معرف القرآن جلد 1 صفحہ 221 اور معرف القرآن جلد 8 صفحہ 278. تو پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجیے اچھی طرح کہ یہ معرف القرآن ہے اور اس کی یہ جلد 8 ہے، نہ جلد 1 ہے، آپ کو نظر آ رہی ہو؟ جی جی. اور صفحہ اس کا جو ہے 121 یہ پڑھے. آپ اچھی طرح سے دیکھیے کہ صفحہ 121 بھی ہے اور جو ہے جہاں میں نے ہائی لائٹ کی ہے وہ آیت بھی نظر آ رہی ہے آپ کو. جی ہاں اور ترجمہ بھی ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے اس میں. بالکل. تو اب میں اس کو پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز پر قدرت کس کی چلتی ہے؟ اللہ تعالی کی چلتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اب یہ آپ دیکھیے یہ جو ہے معرف القرآن جلد 8 ہے. یہ معرف القرآن ہے، جی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی. اس کی یہ جلد 8 ہے، اس کی یہ جلد 8 ہے. 8 ہے. اور اس کا صفحہ 278 اور 279 آپ بڑے غور سے، بلکہ 277 278 279 تینوں کو آپ دھیان سے دیکھیے. آپ کو یہ صفحہ نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے آپ کو نظر؟ جی 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 بالکل. جی. اور اس کی جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی. جی جی. اسی طرح آپ اس کا صفحہ وہ 277 تھا، اب یہ 278 آپ دیکھیے. ٹھیک ہے، جی جہاں میں نے ہائی لائٹ کیا وہ بھی نظر آ رہا ہے جی اور اوپر سے نمبر بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو صفحے کے. جی ہاں. اچھا اسی طرح آپ اس کا صفحہ 279 یعنی 279 اس کو بھی آپ اچھی طرح سے دیکھیے. میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے وہاں پہ. جی ٹھیک ہے جی جی جی. اب میں اس کو پڑھتا ہوں سارے کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून अफ़रायतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून। अब इसका तर्जुमा। भला देखो जो तुम बोते हो, क्या तुम उसको करते हो खेती, या हम हैं खेती कर देने वाले। अगर हम चाहें तो काट डालें इसको रौंदा हुआ घास, फिर तुम सारे दिन वही बातें बनाते हो, वही बातें बनाते। हम तो कर्ज अदा रह गए, बल्कि हम बेनसीब हो गए। भला देखो तो पानी को जो तुम पीते हो, क्या तुमने उतारा उसको बादल से, या हम हैं उतारने वाले। तो आप अंदाजा करिए, ये तो तर्जुमा था। अब इसकी तफसीर देखें नीचे। आगे एक दूसरी तंबी है, यानी अच्छा फिर ये बतलाओ तुम जो कुछ तुखम वगैरह बोते हो उसको तुम उगाते हो या हम उगाने वाले हैं। यानी जमीन में बीज डालने में तो तुमको कुछ दखल है भी, लेकिन इसको जमीन से निकालना ये किसका फ़ैल है। आगे ये बतलाते हैं कि जमीन से दरख्त उगाना जैसा हमारा काम है, आगे इस दरख्त से तुम्हारा फायदा उठाना भी हमारी कुदरत और हिकमत पर मौकूफ है, जैसा ऊपर भी फरमाया था। यानी अगर हम चाहें तो इस पैदावार को चूरा चूरा कर दें, यानी दाना कुछ ना पड़े, पत्ती खुश्क होकर रेजा रेजा हो जावे। फिर तुम मुताज्जब यानी हैरान होकर रह जाओ कि अब के तो हम पर तावान ही पड़ गया, यानी सरमाया में नुकसान आ गया। और नुकसान क्या, बल्कि बिल्कुल ही महरूम रह गए, यानी सारा ही सरमाया गया गुजरा। आगे तीसरी तंबी ये है, यानी अच्छा फिर ये बतलाओ कि जिस पानी को तुम पीते हो उसको बादल से तुम बरसाते हो या हम बरसाने वाले हैं। फिर इस पानी को पीने के काबिल बनाना हमारी दूसरी नेमत है कि अगर हम चाहें तो इसको कड़वा कर डालें, तो तुम शुक्र क्यों नहीं करते। अब ये है, अब बताइए, जाहिर में असबाब आदमी अपना रहा है, लेकिन असबाब का असर किसके इख्तियार में है? अल्लाह के इख्तियार में। असबाब अल्लाह के इख्तियार में। इसी तरह जो शेखुल हदीस हजरत जी मौलाना मोहम्मद साहब दामद बरकातुम का वो कौल है ना कि जो जमीन से ले रहे हैं वो अल्लाह के खजाने से नहीं ले रहे, उस पे भी हजरत मुफ्ती अयूब साहब जो है वीडियो में एतराज कर रहे हैं कि जो है जमीन में कि अल्लाह के खजाने नहीं है, आखिर सब जमीन ही से तो ले रहे हैं। तो उसका भी जवाब यही है कि हकीकत में हम जमीन से अगरचे लेते हैं, इसी तरह हम असबाब भी अगरचे इख्तियार करते हैं, लेकिन हकीकत में असबाब और जमीन के अंदर की सारी तासीरात किसके कब्जे में है? अल्लाह के कब्जे में है। कि अल्लाह चाहे तो असर डाल देगा, अल्लाह ना चाहे तो असर नहीं डालेगा। यानी मुअस्सिर हकीकी अल्लाह ताला की जात है। और जो आदमी ये अकीदा रखता है कि मैं जमीन से ले रहा हूं, मैं जमीन से ले रहा हूं, जमीन की मेहनत से या मेरी मेहनत से कुछ उग रहा है, तो बेशक अगरचे अल्लाह के खजाने जमीन में है, लेकिन वो तो अल्लाह के खजानों का ही मुनकिर है, वो अल्लाह के खजानों का इनकार करने वाला मुनकिर है। इसी तरह वो असबाब के मामले में भी अगर असबाब को किसी मुअस्सिर हकीकी समझ लेता है तो वो अल्लाह की कुदरत का मुनकिर है। तो इसीलिए शेखुल हदीस हजरत जी मौलाना मोहम्मद साहब ने फरमाया कि असबाब अल्लाह के इख्तियार में, और ये बात कुरान करीम में भी मौजूद है, जैसा कि अभी मैंने हवाला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एतराज नंबर 13 का जवाब मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। एतराज नंबर 14, एतराज नंबर 14। असबाब में हुक्म पूरा करो, अल्लाह ने असबाब में आजमाया है। शेखुल हदीस हजरत जी मौलाना मोहम्मद साद साहब दामद बरकातुम का ये मलफूज वाकयातन मौजूद है किताब में। तो हजरत मुफ्ती अयूब साहब मोहतमिम दारुल इस्लामिया पिंजौरा शोपियां वो एतराज करते हैं असबाब में हुक्म पूरा करो, अल्लाह ने असबाब में आजमाया है। ये सिर्फ मुफ्ती साहब ने वीडियो के अंदर हाईलाइट करके किताब को पढ़ा है, लेकिन इस पे तबसरा कोई नहीं किया। यानी कि मतलब या तो इस जुमले पे एतराज है या ये जुमला समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो नहीं समझता कि इसमें समझने वाली कोई बात है। इसमें दो जुमले हैं। पहला जुमला है असबाब में हुक्म पूरा करो, दूसरा जुमला है अल्लाह ने असबाब के अंदर आजमाया, असबाब में आजमाया। तो असबाब में हुक्म पूरा करो, क्या असबाब में हुक्म पूरा नहीं करना चाहिए?
اللہ کا حکم نہیں پورا کرنا چاہیے اسباب میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا نہیں کرنا چاہیے؟ لہذا اس میں کوئی اعتراض باقی نہیں ہے. پہلا جملہ تو بالکل صحیح رہا. دوسرا جملہ اللہ نے اسباب میں آزمایا ہے، اللہ نے اسباب میں آزمایا ہے، تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں. اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ یہ بھی بات قرآن کریم سے ثابت ہے. میں پہلے کا بھی حوالہ دیتا، لیکن چونکہ وہ عام ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے لہذا اس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں. یہ جو دوسری بات اللہ نے اسباب میں آزمایا ہے، اشکال اس میں بھی کچھ نہیں ہے، اعتراض یہ بھی نہیں ہے. کوئی عالم دیکھے گا تو اس کے نزدیک یہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن چونکہ پھر بھی کوئی ساتھی اگر اس کو سمجھنا چاہے تو میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. جواب ہے اس کا جلد معارف القرآن جلد 5 صفحہ 546 اور معارف القرآن جلد 6 صفحہ 672 اور 673. آپ یہ اچھی طرح دیکھیے، یہ ہے معارف القرآن. جی. آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ سب کو؟ سب کو. اچھا یہ جلد 5 بھی آپ دیکھیے، جی ہاں نظر آ رہی ہے؟ جلد 5 نظر آ رہی ہے نا اچھی طرح؟ آپ دیکھیے اس کا صفحہ نمبر 546 546 آپ اس کو دیکھیے. یہ آیت بھی آپ دیکھیں اور اس کا ترجمہ بھی آپ اچھی طرح دیکھیں، پھر اس کی تفسیر پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے اس کی رونق تاکہ جانچیں لوگوں کو کون ان میں اچھا کرتا ہے کام. یہاں تو اس کا ترجمہ ہی تھا، جلدی میں یہاں ہائی لائٹ نہیں کر سکا. یہ صفحہ 548 ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں. میں نے یہاں پین کا تھوڑا نشان لگا دیا ہے سائڈ پہ، اس کو بھی آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے اور صفحے کا نمبر بھی آپ دیکھیے اچھی طرح سے، اور پھر نیچے جو ہے عبارت اس کو بھی آپ اچھی طرح سے دیکھیے. اب میں اس کو یہاں سے پڑھتا ہوں. ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس زمین کے لیے باعث رونق بنایا تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے زیادہ اچھا کون عمل کرتا ہے. یہ امتحان کرنا ہے کہ کون اس دنیا کی زینت اور رونق پر مفتون ہو کر اللہ سے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور کون نہیں. اب بتائیے اللہ نے اسباب کو کس کے لیے بنایا؟ آزمائش کے لیے. کس کے لیے؟ اچھا اسی طرح یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے معارف القرآن، نظر آ رہی ہے نا؟ جی قرآن کریم کی تفسیر ہے. جی بالکل. اور یہ جلد 6 ہے اس کی، جی ہاں جلد 6 اور صفحہ اس کا 672 673. آپ دونوں کو دیکھ لیجیے. 672 جی ہاں صفحے کا نمبر بھی اور اس کی تفسیر بھی نہ، اس کی جو عبارت ہے میں نے وہ کی ہوئی ہے ہائی لائٹ، وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اسی طرح آپ اس کا صفحہ 673 دیکھیے اور اس کی جو تفسیر میں نے ہائی لائٹ کی ہے اس کو بھی آپ اچھی طرح دیکھیے. جی اب میں دونوں کو پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ترجمہ، کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ چھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لائے اور ان کو جانچ نہ لیں گے؟ یہ تو ترجمہ تھا. اب خلاصہ تفسیر میں دیکھیے آپ صفحہ 673 پہ. اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے. بعض مسلمان جو کفار کی ایذاؤں سے گھبرا جاتے ہیں تو کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے میں چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو انواع مصائب سے آزمایا نہ جائے گا؟ یعنی ایسا نہ ہوگا بلکہ اس قسم کے امتحانات بھی پیش آئیں گے. اور ہم تو ایسے ہی واقعات سے ان لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے مسلمان ہو گزرے ہیں. اب اندازہ کریے کہ میں نے آپ کو معارف القرآن سے حوالہ دے دیا. اب شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم مدظ اللہم العالی اگر یہ فرماتے ہیں اسباب میں حکم پورا کرو، اللہ نے اسباب میں آزمایا ہے، تو اب اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ اگر اس میں کوئی اعتراض کی بات ہے تو آپ اعتراض معارف القرآن پہ کر رہے ہیں، آپ اعتراض قرآن کریم پہ کر رہے ہیں. تو بہت بڑے افسوس اور بدنصیبی کی بات ہے کہ اس چیز کو بھی جو اچھالا گیا ویڈیو کے اندر اور اس پہ بھی جو ہے حضرت جی کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. گویا کہ
لوگوں کا یقین حضرت جی پر سے ختم ہو جائے. تو یہ چیز تو معرف القرآن قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تو اسباب میں حکم پورا کرو. اللہ نے اسباب میں آزمایا. الحمدللہ یہ اعتراض بھی اس کا جواب بھی مکمل ہوا. اعتراض نمبر غالباً 14 کا جواب مکمل ہوا. اب آگے اعتراض ہے اعتراض نمبر 15. اعتراض نمبر 15. اسباب سے کمانے کا حساب ہے, اللہ سے لینے کا کوئی حساب نہیں. یہ بھی جو ہے اعتراض کیا گیا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ میں اس کا بھی ابھی جواب دوں گا. تو اسباب سے کمانے کا حساب ہے, اللہ سے لینے کا کوئی حساب نہیں. اس پہ کوئی ویڈیو میں تبصرہ تو نہیں کیا گیا, لیکن جو ہے غالباً پوچھنے کے لیے سمجھنے کے لیے کہ اس کا کیا مطلب ہے, تو اس کا جواب آسان ہے. آدمی جو کمائے گا چیزوں سے تو اس پہ تو حساب ہے, اس کا حساب دینا پڑے گا. لیکن جو چیزیں اللہ اپنے خزانے سے اس کو عطا فرما دے اس کا اللہ حساب نہیں لے گا. تو بہرحال میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے, حضرت عربی حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 898. آپ یہ دیکھیے, یہ عربی کی کتاب ہے, حیات الصحابہ اس کا نام ہے, اور جلد اس کی 3 الجزء الثالث اس پہ لکھا ہوا ہے موجود. اس کا صفحہ 898 ہم نکالتے ہیں, 898. یہ دیکھیے, یہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ بھی کیا ہے. اس میں لکھا ہے المال من حیث لا یحتسب, المال من حیث لا یحتسب, مال ایسی جگہ سے ملنا جہاں سے اس کے ملنے کا گمان بھی نہ ہو. تو اب میں اس کو پڑھتا ہوں پورا. اتیان المقداد بن الاسود المال من حیث لا يحتسب اخرج ابو نعیم فی الدلائل عن زباعة بنت الزبیر رضی اللہ عنہما وكانت تحت المقداد رضی اللہ عنہ قالت كان الناس انما يذهبون لحاجتهم فرط اليومين والثلاث فيبعرون كما تبعر الإبل فلما كان ذات يوم خرج المقداد لحاجته حتى بلغ الحجبة وهو ببقيع الغرقد فدخل خربة لحاجته فبينما هو جالس إذ أخرج جرز من حجره دينارا فلم يزل يخرج دينارا حتى بلغ 17 دينارا فخرج بها حتى جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها فقال هل أتبعت يدك الحجرة؟ قال لا والذي بعثك بالحق. فقال لا صدقت عليك فيها بارك الله لك فيها. قالت زباعة فما فني آخرها حتى رأيت غرائر الورق في بيت المقداد. اب میں اس کا ترجمہ اگر خود کروں گا تو ممکن ہے کوئی ساتھی یہ کہہ دے کہ جو ہے ترجمہ مفتی صاحب نے اپنی طرف سے کر دیا, یا مولانا صاحب نے ترجمہ اپنی طرف سے کر دیا اپنے مطلب کا. تو میں بہرحال ترجمہ بھی حیات الصحابہ ہی سے کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ اردو کی حیات الصحابہ ہے. کتنا اردو کی حیات الصحابہ, اس کی جلد بھی 3 ہے. آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیجیے. اردو حیات الصحابہ جلد 3 آپ کو اچھی طرح نظر آ رہی ہے نا؟ جی ہاں. اب میں اسی کا صفحہ 666 667 پڑھوں گا. تو آپ 666 کو بھی دیکھ لیجئے اور 667 کو بھی دیکھ لیجئے. 666 تو یہ ہے, جی اس کے ہائی لائٹ بھی آپ کو نظر آ گئی ہوگی. جی ہاں. اور اسی طرح اس کا صفحہ 666 ہی ہے, اس کی بھی ہائی لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اچھی طرح سے. اوپر صفحہ نمبر, نیچے اس کا جو میں نے ہائی لائٹ کر رکھا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. جی اب سب سے پہلے تو جو میں نے عربی پڑھی تھی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ, پہلے میں وہی پڑھ رہا ہوں. ایسی جگہ سے مال کا مل جانا جہاں سے ملنے کا گمان نہ ہو. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زباعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ 2 یا 3 دن کے بعد قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے, کیونکہ کھانے کو ملتا نہیں تھا.
اور جو کچھ کھانے کو ملتا تھا وہ ایسا خشک ہوتا تھا کہ اونٹ کی طرح مینگنی کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئے، بقیع الغرقد میں ججبہ کے مقام میں ایک بیاباد جگہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک بڑا سا چوہا ایک دینار اپنے بل میں سے باہر لایا، ایک دینار اپنے بل میں سے باہر لایا اور ان کے سامنے رکھ کر اپنے بل میں چلا گیا اور ایک ایک دینار لاتا رہا یہاں تک کہ 17 دینار ہو گئے۔ کتنے؟ 17۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 17 دینار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنا ہاتھ بل میں داخل کیا تھا؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ دینار تم نے اپنی محنت سے حاصل نہیں کیے ہیں بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے غیبی خزانے سے دیے ہیں، اس لیے ان دیناروں میں 5 دینار تم پر لازم نہیں آتا، تم پر لازم نہیں آتا۔ اللہ تمہیں ان دیناروں میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ نے ان دیناروں میں بہت برکت عطا فرمائی اور وہ اس وقت ختم ہوئے جب میں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چاندی کے درہموں کی بوریاں دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہے اللہ کے خزانے سے ڈائریکٹ لینا۔ کس سے؟ اللہ سے لینا، اس کو کہتے ہیں اللہ سے لینا، اللہ کے خزانے سے لینا۔ اچھا، اب یہ جو صفحہ ہے 666 یعنی 666 حیات الصحابہ جلد 3 کا، اس پہ حجیر بن ابی احاب کی باندی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے گھر میں قید کیا گیا تھا۔ ایک دفعہ میں نے دروازے کی درز سے جھانکا تو ان کے ہاتھ میں انسان کے سر کے برابر انگور کا ایک خوشہ تھا، انگور کا ایک گچھا تھا، خوشہ جس میں سے وہ کھا رہے تھے۔ میرے علم میں اس وقت روئے زمین پر کہیں بھی کھانے کے لیے انگور نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کے خزانے سے لینا، یہ ہے اللہ کے خزانے سے لینا۔ یہ مال کمایا مت ہے بلکہ اللہ سے لیا، اللہ سے تعلق کتنا ہے۔ تو اب دیکھیے، اگر حضرت فرماتے ہیں اسباب سے کمانے کا حساب ہے، اللہ سے لینے کا حساب نہیں، یہی ہے حضرت کے فرمانے کا مطلب کہ آپ جو ہے تجارت سے کمائیں، آپ زراعت سے کمائیں، آپ جو ہے مزدوری سے کمائیں، آپ نوکری پیشہ ہوں، ملازم ہوں، یعنی کسی طرح سے بھی کمائیں، کیونکہ حساب تو سب کا، حلال کا حساب بھی اور حرام کا بھی حساب ہے۔ البتہ یہ کہ حرام پہ اللہ کی طرف سے پھر عذاب ہے، لیکن حلال پہ صرف حساب ہے۔ لیکن وہ کس مال پر حساب ہے؟ جو اسباب سے کمایا گیا ہو۔ لیکن جو اللہ خود دے رہا ہے، ڈائریکٹ دے رہا ہے، اس پہ کیا کوئی حساب ہے؟ اس پہ کوئی حساب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خمس معاف کر دیا کہ خمس بھی آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ حضرت کے کہنے کا مطلب، اسباب سے کمانے کا حساب ہے، اللہ سے لینے کا کوئی حساب نہیں۔ تو بہرحال الحمدللہ مدلل جواب اعتراض نمبر 15 کا مکمل ہو گیا۔ اسی طرح اعتراض نمبر 16، اعتراض نمبر 16، اعتراض نمبر 16 یہ کیا جو مال تقوی سے ملے گا اس پر حساب نہیں، جو مال تقوی سے ملے گا اس پر حساب نہیں۔ تو اس کا جواب عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس جواب کو، میرے اس سوال کو آپ جو ہے جواب نمبر 16 کو جواب نمبر 15 میں شامل کر لیجئے۔ کیوں؟ وہی بات یہاں بھی ہے، جیسے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوہے کے بل سے دینار ملے، اور جیسے وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوروں کا انگوروں کا گوشہ ملا کھانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں کس سے؟ اللہ کے خزانے سے ہیں۔ اور یہ مال ملا کس چیز سے؟ تقوی سے ملے نا، پرہیزگاری سے ملا، اللہ کے تعلق کی بنا پر ملا۔ تو بہرحال یہی حضرت کے کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ سے لینے کا کوئی حساب نہیں، یہی حضرت کے فرمانے کا مطلب ہے جو مال تقوی سے ملے گا اس پر حساب نہیں۔ لہذا اس کا جواب بھی اسی کے ساتھ شامل کر لیے۔ الحمدللہ جواب نمبر 16 بھی مکمل ہوا۔ اب جو ہے سوال ہے حلال کا حساب ہے، اعتراض کیا ہے؟
حلال کا حساب ہے، حلال کا حساب ہے، حرام پر پکڑ ہے. حلال کا حساب ہے، حرام پر پکڑ ہے. حرام پر پکڑ ہے. یہ بھی آپ جب مفتی ایوب صاحب کی ویڈیو دیکھیں گے، مفتی ایوب صاحب محتمم دارالعلوم اسلامیہ پنجورہ شوپیان، تو انہوں نے شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب پر یہ بھی ایک اعتراض کی ہے کہ اس میں جو ہے جملہ حضرت کا ملفوظ ہے حلال کا حساب ہے، حرام پر پکڑ ہے. ویڈیو کے اندر اس پر تبصرہ تو کوئی نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال یہ اعتراض وہاں پہ کیا گیا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس پر کیا اعتراض ہے. حلال کا حساب ہے، حساب حلال کا بھی حرام کا بھی ہے، لیکن حرام پہ ساتھ کے ساتھ کیا اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے، پکڑ بھی ہے. عذاب اور پکڑ ایک ہی چیز ہو گئی. تو بہرحال میں اس کے علاوہ بھی حوالہ دے دیتا ہوں. یہ دیکھیے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے فضائل صدقات، فضائل اعمال میں ہے. فضائل اعمال کا حصہ دوم ہے، فضائل اعمال کا حصہ دوم ہے، جلد دوم ہے. اسی میں فضائل صدقات بھی اور فضائل حج بھی ہے. تو فضائل صدقات کا جو صفحہ ہے وہ 381. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ صفحہ بھی میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، 381. آپ اچھی طرح اس کو دیکھیے، 381 نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی. تو اسی اوپر جو ہے صفحہ 111 نظر آ رہا ہے. اوپر صفحہ 111، نیچے 381، اوپر صفحہ 111. یہ بہرحال کتاب کی اپنی ترتیب ہوگی. اس میں یہ جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، اس کو آپ جو ہے بڑے دھیان کے ساتھ پڑھیں، بڑے دھیان کے ساتھ دیکھیں. آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں. اب میں اس کو جو ہے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ دنیا کے حلال مال کا حساب ہے، دنیا کے حلال مال کا حساب ہے، اور اس کے حرام میں عذاب ہے. عذاب مطلب پکڑ ہے. اب یہ قول کس کا ہے؟ علی رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اگر شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کے اس قول پر اعتراض ہے تو یہ اعتراض ان پہ تھوڑی ہے، یہ تو اعتراض آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ شیخ الحدیث حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم کو جو ہے توبہ نعوذ باللہ آپ گمراہ بھی کہہ رہے ہو. اور دوسری ویڈیو کے اندر تو حضرت مفتی ایوب صاحب، بڑی بدقسمتی اور افسوس کی بات ہے، یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں علماء دیوبند کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ فرض کفایہ. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو امت سے اس کو روکنا ضروری ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. افسوس کی بات ہے، افسوس. قرآن کریم سے چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، احادیث مبارکہ سے چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، اور اللہ رحم فرمائے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فتنہ ہے، اس کو روکنا ضروری ہے. بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ جو ہے جماعت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جماعت کے کام کو جاری و ساری رکھے. تو الحمدللہ اعتراض نمبر 17 کا جواب بھی مکمل ہوا. اعتراض نمبر 18 سائنس. اعتراض نمبر 18 سائنس. الحمدللہ. اعتراض نمبر 18 ہے سائنس تو شرک پڑھاتا ہے، شرک سکھاتا ہے. سائنس تو شرک پڑھاتا ہے اور شرک سکھاتا ہے. اب اس پہ مفتی محمد ایوب صاحب محتمم دارالعلوم اسلامیہ پنجورہ شوپیان فرماتے ہیں کہ یہ تو علوم ہے. یہ کیا ہے؟ علوم ہے. ان کا شرک سے کیا واسطہ؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ تو علوم ہے، ان کا شرک سے کیا واسطہ؟ مجھے لگتا ہے کہ حضرت مفتی ایوب صاحب دامت برکاتہم اگر سائنس کی کتابیں اگر پڑھ لیتے تو غالباً وہ بھی یہی فیصلہ کرتے کہ واقعی سائنس کیا سکھاتا ہے؟ شرک سکھاتا ہے. لیکن چونکہ حضرت مفتی صاحب جو ہے ماشاءاللہ بزرگ ہیں، تقوی طہارت والے صوفی بزرگ ہیں، اور دوسرے دینی کاموں میں زیادہ مصروف رہے ہیں اور دینی تعلیم میں مصروف رہے، اس لیے سائنس کی کتابیں غالباً پڑھنے کا موقع نہیں ملا. میں الحمدللہ بذات خود BUMS ڈاکٹر ہوں یونانی کا، میں نے ڈاکٹری پڑھی ہے.
تو ہمیں تو خود پتا ہے کہ کیسے پڑھایا جاتا تھا، کیا سکھایا جاتا تھا، کیونکہ اب تو طب کے اندر جو ہے سائنس کی کتابیں بھی داخل کر دی گئی ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ بیماری کہاں سے ہوئی، کیسے آئی، کیسے نہیں، اور پھر بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے. اور پھر جب سائنس کی شروع میں ہم کتابیں پڑھتے ہوتے تھے تو اس میں بتایا جاتا تھا یہ آسمان کیسے بنا، یہ زمین کیسے بنی ہے، اور پھر زلزلے کیسے آتے ہیں، پھر یہ جو ہے زمین کیسے گھومتی ہے، کیسے رات ہوتا ہے، کیسے دن ہوتا ہے. ہم تو تمام چیزیں کہتے ہیں ایمان والے کہ یہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ چلاتا ہے. قرآن کا بھی یہی اعلان ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے. لیکن سائنس اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ سائنس تو اپنی ایک وجہ بتاتی ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ معاملہ، اس طرح سے ہوتا ہے. بہرحال ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے میں اس کا حوالہ انشاءاللہ آپ کو صحیح بخاری سے دیتا ہوں. کس سے؟ صحیح بخاری. صحیح بخاری اردو جلد 2 صفحہ 642. آپ یہ دیکھیے اچھی طرح. یہ کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری شریف. بخاری شریف. بخاری شریف ہے نا یہ؟ جی بالکل. اچھی طرح آپ کو نظر آ گیا؟ جی جی جی. آپ اس کی جلد 2 دیکھیے. جلد دوم. جلد دوم. آپ دیکھیے اس کا صفحہ 642 یہ پڑھا ہے، یہ موجود ہے صفحہ 642. آپ اچھی طرح اس کو دیکھیے. میں جو ہے آپ کو انشاءاللہ بھی اس کو پڑھ کے بھی سناؤں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ حقیقت کیا ہے، کیوں حضرت نے فرمایا. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله عن عبد الله عن زيد بن خالد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب وكافر بي. اب اس کا ترجمہ. خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، صالح بن کیسان، عبداللہ بن عبداللہ حضرت زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. ہمراہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک رات بارش ہونے لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کیا تم کو معلوم ہے تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بہت لوگ ایسے ہیں جب ان کی صبح ہوتی ہے تو میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو منکر ہو جاتے ہیں. یعنی جو یہ کہتا ہے کہ یہ بارش خدا کے فضل سے ہم پر ہوئی ہے تو وہ ایماندار ہے، وہ ایماندار ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کسی ستارے کے اثر سے ہوئی ہے تو وہ ستاروں پر ایمان رکھتا ہے، خدا تعالیٰ پر نہیں. آپ دیکھیے تو سائنس تو بتاتی ہے ہمیں کہ کس طرح سے بارش برستی ہے. سائنس تو کہتی ہے ایسے دھواں جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے، بادل بنتا ہے، نیچے برستا ہے. تو سارا شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ اپنی قدرت سے بارش برساتا ہے. تو صحیح بخاری کہتی ہے کہ جس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ بارش برساتا ہے، اللہ ہی بارش روکتا ہے، وہ مومن ہے. بے شک. اور جس کا ایمان یہ ہے کسی ستارے کی بنا پر ہوئی، کسی اسباب کی بنا پر ہوئی، اس سے بارش ہوئی، اس سے ہوئی، تو وہ کیا ہے؟ شرک. کافر ہے. کافر ہے. حضور خود فرماتے ہیں صبح کچھ لوگ مومن ہوں گے، صبح کچھ لوگ کافر. مومن کون سے؟ جو یہ کہیں گے اللہ نے بارش برسائی. کافر کون سے؟ جو یہ کہیں گے کسی ستارے کی بنا پر بارش برسی، یا جو ہے کسی جو ہے کسی سبب کی بنا پر یہ بارش برسی. تو اب بتائیے سائنس کا موقف تو ہم سے بالکل الگ ہے. سائنس تو بالکل الگ ہے. ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ سائنس جو ہے پڑھنی نہیں چاہیے، سائنس پڑھانی نہیں چاہیے، جائز تو ہے، لیکن سائنس پر یقین کر لینا
کہ وہ جو ہے بالکل صحیح کہتی ہے اور جو ہے اس کی ہر بات صحیح ہے، تو یہ تو واقعتاً بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ تو اگر حضرت نے یہ فرما دیا سائنس تو شرک پڑھاتا ہے، شرک سکھاتا ہے، اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ اگر اعتراض کرنا آپ صحیح بخاری پہ اعتراض کریے، آپ حدیث پہ فتویٰ لائیے، لیکن ہائے بہت بڑے افسوس کی بات ہے، بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، حضرت کی اس بات کو بھی جو ہے سکرین پہ لایا گیا اور اچھالا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہر شرور و فتن سے اور ہماری اس جماعت کو ہر شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ تو الحمدللہ اعتراض نمبر غالباً 18 کا جواب مکمل ہوا۔